بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری جو زندگی گزرتی ہے اس میں سے بیشتر حصہ ہم کہیں دوسری جگہ جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنے گھر کو خرابات کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کر ایک بڑی زندگی جو ہے نا بڑی قیمتی زندگی گزار کے آتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے ہم اپنے لیے کتنا باقی پیچھے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے بچوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی جو ہے نا والدین یہ کہتے رہے کہ یہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے دولت کمائی ہے، پیسے کمائے ہیں، ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو ہم مینیج کریں۔ یونیسکو نے 1992 میں یہ ان کی ریسرچ تھی کہ تقریباً ان کی سروے تھا کہ تقریباً 70% جو ہے نا ہم دولت چھوڑ کے جاتے ہیں اور 30% جو ہم کنزیوم کرتے ہیں، صرف 30% ہم جو ہے نا اپنے لیے جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، باقی جو 70% ہے وہ ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور جو عدالتوں میں 80% جھگڑے ہوتے ہیں وہ یہ 70% چھوڑنے والے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو منصفانہ تقسیم نہیں ہوتا، گریڈ ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے جگہ جگہ، اور ایک بھائی دوسرے بھائی یا ایک فرد دوسرے فرد کو زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بڑا جو ہے نا کہتا ہے کہ میں نے یہ انویسٹ کیا ہے، میں نے جو ہے نا بڑی محنت کی ہے، چھوٹے اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے گھر بھی لیا ہے اور آپ نے جو ہے نا کاروبار کا بڑا حصہ استعمال کیا ہے۔ تو اس کے آپس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں 80%، وہ جو ایک بندہ اپنی زندگی کو باہر اور کہیں دوسری جگہ جاب کرتے ہوئے وہ اس نے گزارے ہیں، وہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم پیسوں کو کس طرح مینیج کریں، اپنی چھوڑے ہوئے جو اثاثے ہیں وہ ہم بچوں میں منصفانہ تقسیم کریں، بیٹے کا کیا حصہ ہے، بیٹی کا کیا حصہ ہے، جو شریعت میں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ دے کے جائیں، پراپر ہینڈل کر کے جائیں، بچوں کو یہ سکھا کے جائیں کہ آپ نے چیزیں اچھے طریقے سے کرنی ہیں، ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے، ان چیزوں کو جو ہے نا عدالتوں تک لے کے جانا یہ تو بہت بڑا ایک ظلم ہے، اور اپنے ہی بھائی اور اپنے ہی گھر کسی شخص کے خلاف بھی جانا عدالت میں اور اس طرح کی چیزیں کرنا، اور اپنا قیمتی وقت اور یہ جو عمر ہے ہی کتنی سی، اس کو اس طرح ضائع کرنا، یہ عدالتوں میں جو کیس کرتے ہیں یہ ان کا عادت بن جاتی ہے، ایک نشہ ہوتا ہے، وہ اسے ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ کسی کو تکلیف دینا اور ایک کسی کی پائی، ایک پیسہ اور ایک روپیہ اور ایک ڈالر یا جو چیز اس کی جو کتنی محنت سے کمائی گئی ہے، آپ اس کو جو ہے نا غلط طریقے سے اس پہ مقدمہ، اس کو عدالت میں آپ لے کے چلے گئے۔ تو ان چیزوں کو ہم مینیج کریں۔ 80% جو ہیں جھگڑے وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہونے چاہیے، اور ہم ان کو مینیج کر کے جائیں۔ والدین کا، بڑوں کا یہ کام ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جائیں تو وہ پوری طریقے سے پورے شعور کو استعمال کریں، شعور کے ساتھ، کہ جو شریعت نے جس کا جتنا حصہ دیا ہے وہ ان کو دے کے جائیں، اور ان کو اتنا اچھی طرح بچوں کو ہم مینیج کریں کہ آپ نے بیٹا یہاں تھوڑا سا عرصہ رہنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کسی کو زیادہ دے دیں، کسی کی جو ہے نا پراپرٹی نہیں لینی، کسی کی پراپرٹی پہ آپ پہ نظر نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے کمایا ہے اپنی عمر کا ایک بیشتر حصہ، اس لیے کوئی بھی شخص، ہم ہر بندے سے کہتے ہیں کہ وہ پیسے ملین ڈالر کما سکتا ہے، حلال طریقے سے کما سکتا ہے، صرف وہ کس نیچ میں کام اس نے کرنا ہے
کس طریقے کرنا ہے، وہ آج چیز سے اپنے پیسے سے انویسٹ کرنا سیکھ لے، پیسے سے انویسٹ کرنا، پیسے کو انویسٹ کرنا سیکھے، پیسے سے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے وہ ان چیزوں کو سیکھے، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کو وہ بہت کچھ دے کے جا سکتا ہے، اور صدقہ جاریہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت اس کی بن سکتی ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو سمجھیں، مینیج کریں، اور چیزیں بہت اچھی طرح سے ہم کریں۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اپنے بچوں کو یہ سکھا کے جائیں کہ آپ نے بیٹا کوئی بھی اس طرح کا پراپرٹی کیس اپنے بھائی، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کے خلاف لے کے نہیں جانا ہے، اور جو حصہ بنتا ہے پراپر طریقے سے اپنا لے لیں اور کسی کو زیادہ دے دیں، اور آپ چیزوں کو پہلے سے جس کا جتنا حصہ شریعت میں بنتا ہے دے کے جائیں، تاکہ کہیں بھی کوئی مسئلہ نہ بنے۔ انویسٹ کرنا اور ان چیزوں کو سیکھنا، جو کچھ ہے ان کو اچھے طریقے سے ہم استعمال کریں اور اچھی جگہ، تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے، اور دوسروں کا جو حقوق ہیں ان کا ہم خیال رکھیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بندہ معاف کرے گا، اسی وقت معاف ہوں گے۔ اس لیے اپنی پوری کوشش کریں کہ ان چیزوں سے ہمارا جو ہے کبھی سابقہ نہ پڑے، اور ہم اپنے بچوں کو پوری طریقے سے ٹرین کریں اور اچھے ان کی تربیت کریں، تزکیہ کریں، ان کو مانی مینجمنٹ سکھائیں، تاکہ وہ اپنی کس شعبے میں وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اسی میں وہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو وہ اس شعبے میں جسم کا وہ ایکسپرٹ ہیں، جو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، وہ آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن اسی طرح اور ایک گریڈ سے بچائیں، کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے ہم جتنی کوشش کریں گے ہم کر سکیں گے، اور بچوں کو جتنا اچھی طرح ہم ٹرین کر کے جائیں گے وہ ہمارے لیے پیچھے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ 3 چیزیں صدقہ جاریہ میں ہیں، ایک نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، ایک صدقہ جاریہ، اور تیسرا جو علم نافع ہے۔ ان 3 چیزوں کو ہم کام کریں، بہت اچھا کام کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ والسلام۔